السلام پاکستان اور شہری سندھ کی عوام، آئیں آج تھوڑی سی شہری سندھ کی سیاست پہ بات کرتے ہیں۔ تو شہری سندھ کی سیاست کے اندر میں آپ کو اپنا تجزیہ دے دیتا ہوں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی جو مدت ختم ہوئی ہے اس میں مجھے تو ذاتی طور پہ کوئی حیرت نہیں ہوئی ہے، کیونکہ یہ بات کافی دنوں سے چل رہی تھی۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ کامران ٹیسوری صاحب نے بیچ میں بڑی کوشش کی کہ وہ مختلف امور پہ اس کو وجہ بنا کے اپنی آگے آنے والی سیاست کو زندہ رکھیں، مگر جس طرح انہوں نے ایگزٹ کیا ہے اس پہ تو ابھی تبصرہ ہونا باقی ہے۔ میں آپ کو اس پہ بات کرتا رہوں گا۔ سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ نہال ہاشمی صاحب جو گورنر سندھ بنے ہیں اس کی کیا وجہ ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کئی لوگ ان کی پرسنالٹی کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ نہال ہاشمی صاحب ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں، ایک لائر ہیں، بیرسٹر ہیں، ایجوکیٹڈ آدمی ہیں، بہاری کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ صرف اس لیے ان کی پرسنالٹی تھوڑی ویک ہے، اس میں ہماری بھی قوم کے کئی لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، جو بہت ہی شرمناک بات ہے۔ نہال ہاشمی جو ہیں وہ مسلم لیگ کے ایک بڑے کمیٹڈ ورکر ہیں، مشکل وقت کے ساتھی ہیں نواز شریف کے، مشکلیں جھیلی ہیں انہوں نے۔ تو یہ دیکھتے ہیں اچھی بات ہے کہ نواز شریف صاحب نے ان کو oblige کیا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز نظر آتی ہے کہ نواز شریف کے پاس سندھ میں oblige کرنے کے لیے کوئی اور اردو اسپیکنگ نہیں تھا، تو انہوں نے نہال ہاشمی صاحب کو oblige کر دیا۔ تو دیکھتے ہیں نہال ہاشمی صاحب کیا کرتے ہیں۔ اچھا، اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ تو ایم کیو ایم کی ڈیفیٹ ہے، ایم کیو ایم کی ہار ہے، اس میں گورنر ایم کیو ایم کا ہونا چاہیے تھا۔ اچھا، مجھے جو میرا تجزیہ ہے کہ 28ویں ترمیم جو آ رہی ہے، اور اس کے بعد اگر پیپلز پارٹی کسی قسم کی شیطانیاں کرتی ہے تو اگر کوئی ایکسٹریم سٹیپ اٹھانا پڑ جاتا ہے، جیسے کہ فار ایگزامپل گورنر آج لگانا پڑ جاتا ہے، اور اس وقت اگر ایم کیو ایم کا گورنر ہوگا تو پیپلز پارٹی اس کارڈ کو کھیلے گی کہ یہ مہاجر ورسز سندھی مسئلہ ہے۔ اچھا، نہال ہاشمی بے شک بلا شبہ مہاجر ہیں، مگر ایٹ دا سیم ٹائم ان کا تعلق ایک نیشنل پارٹی یعنی مسلم لیگ نواز سے ہے، تو وہ افیکٹولی وہ کارڈ نہیں کھیل سکتے، کیونکہ نہال ہاشمی نے کبھی بھی شاید مہاجر سیاست تو نہیں کی ہے، انہوں نے ہمیشہ وفاق کی سیاست کی ہے۔ تو اس پہ جو ہے دیکھنے والی بات ہے، شاید اس کی وجہ سے پی ایم ایل این کا جو گورنر ہے وہ سوٹ کرتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں اس بات پہ خوش ہوں کہ اگر پی ایم ایل این کا گورنر سندھ میں ہوگا تو اب پی ایم ایل این کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا کہ وہ سندھ کی سیاست کے اندر انٹرفیئر کیوں نہ کریں۔ ان کو اب کوئی ریزن نہیں ہے کہ نہیں جی ہمارا چونکہ وہاں کو اسٹیک ہی نہیں، ہم کیوں انٹرفیئر کریں۔ اب پی ایم ایل این کا گورنر ہے، پی ایم ایل این کو چاہیے اپنے گورنر کے تھرو اپنے فٹ پرنٹ کو نہ صرف شہری سندھ میں، کیونکہ ہر کوئی آتا ہے شہری سندھ میں اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اندرون سندھ میں بھی بڑھانے کی کوشش کریں تاکہ پھر اگلی دفعہ پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے اس کو تھوڑا سا ہل جل ہو سکے۔ تو اچھا موقع ہے پی ایم ایل این کے پاس۔ اب لوگ بہت ساری باتیں کریں گے کہ نہیں یہ تھا ایم کیو ایم کو گورنر لینا چاہیے تھا۔ بھائی ایسی گورنری کا فائدہ کیا ہے؟ ایم کیو ایم نے اچیو کیا کیا ہے؟ شینیگنس کو چھوڑ کے تفریح کرائیے، یہ کرائیے، اس کے علاوہ قوم کو کیا ملا؟ کدو کچھ نہیں ملا۔ قوم کو جو باتیں کرنے سے مطلب یہ میں کہہ دوں کہ جی میں جا کے مارس پہ انٹری مار دوں گا، تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ میں کر بھی سکتا ہوں نہیں کر سکتا ہوں۔ بالکل ایسی باتیں نا گورنر ہاؤس میں ہوتی تھی۔ اچھا، اب ایک اور آخری بات کرتے ہیں، وہ یہ کہ آپ نے دیکھا کہ ایک اور بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ خالد مقبول صاحب جو ہیں، خالد مقبول، ابھی میں اس لیے خیال کر رہا ہوں کہ رمضان چل رہا ہے، مجبوری ہے، ابھی میرے ہاں تو 27 شب ہو چکی ہے، آپ لوگوں کے آج ہوگی، تو وہ زرداری صاحب سے ملیں، اور میری اطلاعات کے مطابق انہوں نے ان کی اس میٹنگ نے کئی سوالات چھوڑ دیے ہیں، بلکہ میری کئی باتوں کو ثابت کر دیا ہے کہ خالد مقبول صاحب جو ہیں ان کو اس ٹائم پہ میری نظر میں نہیں ملنے جانا چاہیے تھا۔ وہ پتہ نہیں کیا بتا کے مل کے اکیلے ملے ہیں، خاموشی سے ملے ہیں، کیوں ملے ہیں، کیا ایسی مجبوری تھی؟ مطلب ایک جو انہوں نے مجھے لگتا ہے کامران ٹیسوری کی سیاست خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ کامران ٹیسوری یہ دکھا رہے تھے کہ یار میں تو پیپلز پارٹی کا وکٹم بن گیا ہوں، اور ادھر خالد مقبول اگلے دن زرداری صاحب سے مل رہے ہیں، تو وہ جو کامران ٹیسوری اپنا وکٹم کارڈ بننے کا شیوا دکھا رہے تھے وہ نیوٹرلائز ہو گیا، اور یہ دکھ گیا کہ جو بھی کچھ ہوا ہے وہ شاید خالد مقبول کی بلیسنگ سے ہوا ہے، اس لیے آصف زرداری اور خالد مقبول ایک پیج پہ ہیں۔ مگر اصل بات کیا ہے وہ ابھی چھوڑ دیتے ہیں بتانا، اصل باتیں ہمیں کئی مہینوں سے پتہ ہیں، کیا وجوہات ہیں، کیوں ہیں۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اچھا خالد مقبول صاحب نے بڑی کوشش کی کہ ان کے قریبی 2-4 لوگ جو اب غائب ہو گئے ہیں اچانک سے وہ گورنر بن جائیں، وہ نظر نہیں آئے۔
تو آپ کا یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلے آگے آنے والی جو سیاسی مراحل ہیں جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی جو ہے پریشان دکھ رہی ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک اجلاس ہوا ہے, اس میں سنا ہے بھائی سندھی جرنلسٹ بتا رہے ہیں کہ زرداری صاحب نے اور بلاول نے بڑی سختی سے پیش آئے ہیں مراد علی شاہ سے اور مرتضیٰ شاہ سے, اور سوال پوچھا تم لوگوں کے پاس ایسی کیا چیز کی کمی ہے کہ تم لوگوں نے شہری سندھ کو ڈیولپ نہیں کیا. 18 سال کے بعد ان کو نظر آ رہا ہے کہ کچھ ہی چیز کی کمی ہے, جب لانتے پڑی ہیں پبلک سے, اور اس کے بعد ان کو یہ نظر, ان کو آج تک نظر نہیں آیا نا, ان کو اب سمجھ میں آ رہا ہے جب فیڈرل ٹیریٹری کی بات ہو رہی ہے, صوبے کی بات ہو رہی ہے, تو ان کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یار ایسی کیا چیز کی کمی ہے تم نے کام نہیں کیا. بلاول صاحب, زرداری صاحب ہر وقت کراچی میں گھومتے ہیں, حیرت ان کو آج تک نظر ہی نہیں آیا کچھ ہے. بہرحال مرتضیٰ آپ کے مسخرہ گیری چل رہی ہے. سنا ہے کہ زبردست انڈر پاس بنایا انہوں نے, دنیا کا بڑا چوڑا ترین انڈر پاس, اور ابھی اس پہ ناسا سے ریسرچ کرنے آئیں گے کہ کس طرح یہ انڈر پاس بنایا جا سکتا ہے, مزید کیسے دنیا کے اندر ایسے انڈر پاس بنا کے دیے جا سکتے ہیں, پوری دنیا میں ایسے انڈر پاس کیوں نہیں ہے, اس پہ ریسرچ ہوگا نا. اور مراد علی شاہ صاحب جو ہیں ان کا تھوڑا سا جو ہے نا وہ موڈ خراب ہی لگ رہا ہے, حالانکہ اگر انہوں نے بقول ان کے کہ انہوں نے کسی کو ہٹوایا ہے تو ان کا موڈ تو گوار ہونا چاہیے. پیپلز پارٹی کا موڈ اس لیے خراب لگ رہا ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے نوشتہ دیوار کیا ہے, اور نوشتہ دیوار وہ ہے, آخری بات یہ کہ بھیا میری اطلاعات کے مطابق صوبے تو پاکستان میں مزید بنیں گے, مگر اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی کارکردگی نہ ہونے کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ وفاقی ٹیریٹری, کراچی وفاقی ٹیریٹری میں آرٹیکل 149(4) کے تحت مجھے لگ رہا ہے اس کے کنٹرول میں دے دیا جائے گا, کیونکہ وار فوٹنگ پہ کراچی میں کام کرنے کی ضرورت ہے. وار فوٹنگ, آپ بھی سوچیے کہ دنیا بھر میں جو ٹرموائل ہے اس میں کئی پاکستانی اس وقت اپنا سرمایہ واپس لے کے آئیں, تو خبریں آ رہی ہیں وہ کراچی کی بجائے اسلام آباد یا پنجاب لے جانے کی بات کر رہے ہیں. اگر کراچی اور جب لوگوں سے بات کرو کہ بھائی کیوں نہیں لے جانا چاہ رہے ہو, پیپلز پارٹی کی جب تک گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے ہم کوئی انویسٹمنٹ نہیں کریں گے, تو نہ انویسٹر آنے کو تیار ہے نہ کوئی آنے کو تیار ہے. تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے اوپر ایک بڑا نو کانفیڈنس ہے, اور کوئی انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے سندھ میں, بالخصوص کراچی کے اندر, چونکہ پیپلز پارٹی ہے. تو اگر فیڈرل ٹیریٹری کراچی آج ہوتا تو جو بہت سارا سرمایہ ہے جو آلٹرنیٹ مارکیٹس بننے جا رہی ہیں اس میں شاید وہ کراچی کے اندر آ جاتا, مگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر ایک ایسا عذاب نازل کیا ہوا ہے, وہ چونکہ بھٹو زندہ ہے, جیسے اب لگتا ہے خمینی زندہ رہے گا, تو پتہ نہیں ہوں بھی. تو بات یہ ہے کہ کہنے کا مقصد یہ کہ جب تک وہ عذاب ہم پہ ہے تب تک کچھ نہیں ہونے والا. تو مجھے لگتا ہے کہ وفاق کے اندر اس وقت ہوا یہ چل رہی ہے کہ یار یہ مسئلے کو بھی حل کیا جائے. جہاں ہم نے افغانستان کو پھیٹا لگا کے سیدھا کرنا شروع کر دیا, بلوچستان کو سیدھا کرنا شروع کر دیا ہے, پیپلز پارٹی کے اندر جو پینک مجھے نظر آ رہا ہے, سندھی نیشنلسٹ کے اندر جو پینک مجھے نظر آ رہا ہے, ان کے سیاستدانوں میں جو پینک نظر آ رہا ہے, مجھے تو بڑی امید ہے کہ معاملات جو ہے صحیح طرف جا رہے ہیں. اچھا اگر نہیں جاتے ہیں تو دیکھیں یار, آپ کا میرا ذاتی نقصان تو ہے نہیں, شہر کا نقصان ہے, ملک کا نقصان ہے, پاکستان کا نقصان ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی مضبوطی کے لیے شہری سندھ بالخصوص کراچی جو ہے وہ کم سے کم نہیں تو وفاق کے انڈر ہونا چاہیے یا صوبہ ہونا چاہیے, جیسے پاکستان میں مزید صوبوں کی ضرورت ہے. اب آپ یہ کہیں گے ہم برداشت نہیں کریں گے, ہم یوں نہیں کریں گے, وہ نہیں کریں گے, تو آپ کہتے رہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. جو ہمیں اب چاہیے ہم مانگتے رہیں گے, اور جب ملنا ہے جنہوں نے دینا ہے وہ دے بھی دیں گے. آپ کچھ بھی کر لیں, یہ فارمولہ ہے, اسی طرح پاکستان چلتا ہے. پاکستان زندہ باد, پاکستان آرمی زندہ باد. اللہ حافظ, تھینک یو.